وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في اللفظين روحي وارواح العالمين لمقدم ترابه الفداء ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسین منی وانا من الحسین. درود بر محمد و آل محمد. مسجد النبی صحابہ کی محفل کائنات کی کل رحمت نے اپنے پاک صحاب کے پاک چہروں کی طرف دیکھ کر فرمایا جو بندہ مجھ نبی پہ اور میری آل پہ درود بھیجے وہ بندہ مجھ نبی پہ اور میری آل پہ کوئی احسان نہیں کرتا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ درود آپ پہ اور آپ کی آل پہ احسان بھی آپ پہ نہیں پھر وہ بندہ کرتا کیا ہے؟ مصطفیٰ نے مسکرا کر فرمایا جو ہم پہ درود بھیجے وہ حقیقت میں اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دیتا ہے. اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ. دعا ہے خالق محمد و آل محمد کا صدقہ میں حقیر گناہ گار ناچیز کا پڑھنا آپ عظیم عزاداروں کا سننا ہمارے بھائی کا صف عزا کا بچھانا پردے میں ہماری ماں اور بہنوں کا پیدل چل کر آنا پاک سیدہ اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. حاضرین میں غائبین میں اگر کوئی مومن تنگ دست ہے بادشاہ امام رضا کا صدقہ خالق ہر مومن کو رزق وسیع عطا فرمائے. اگر کوئی مومن بے اولاد ہے پاک شبیر کی پاک اولاد کا صدقہ خالق ہر غریب امیر کی بیٹی کے گھر کو آباد و شاد فرمائے. اگر کوئی مومن مریض ہے بیمار کربلا کا صدقہ خالق ہر مریض مومن کو شفائے کلی نصیب فرمائے. جن مومنین نے میں حقیر گناہ گار ناچیز کے ذمہ دعائیں لگائیں خالق ہر مومن کی ہر حاجت کو پورا فرمائے. آپ نے اپنی مرضی سے آمین کہی. میری نگاہ میں میرے عقیدے کے مطابق میری وصیت سمجھو میری نصیحت سمجھو میری التماس سمجھو. مومن جب بھی مجلس شبیر کے لیے سخی شبیر کی بارگاہ میں آیا کر حسین سے کچھ مانگا کر. تیرے اور میرے سوال کرنے میں دیر ہو سکتی ہے حسین کے کرم میں کوئی دیر نہیں. آمین ضرور کہنا. خالق ہم گناہ گاروں کو کربلا معلیٰ کی زواری نصیب فرما. سرکار ولی اللہ سر امام زمن کے ظہور میں تاجیل فرما. جتنے مومنین اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے بالخصوص وہ مومنین جنہوں نے امام حسین کے گھر کی بنیاد رکھی اب ہم میں نہیں رہے خالق ہر مومن مرحوم کو شفاعت بی بی دو عالم نصیب فرما. دعا کی قبولیت کے لیے اونچی آواز میں درود بھیجے آل محمد کی ذات پہ. جو مومن جتنی جلدی کربلا جانا چاہتے ہیں اتنی اونچی آواز میں درود بھیجیں آل محمد کی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہے اجازت ذکر پاک شبیر شروع کیا جائے. ماشاءاللہ مجھ سے بہتر پڑھنے والے امام حسین کے بہت ہی عظیم ذاکرین میرے بعد تشریف فرما ہیں مگر جو میرے حصے کی خیرات کریمہ اہل بیت مریم آل محمد امام موسیٰ کاظم کی بیٹی سرکار رضا کی بہن سے جو خیرات ملی ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ سلامت رکھے. نبیوں میں ولیوں میں اماموں میں نبیوں میں کوئی نہیں حسین جیسا. اللہ سلامت رکھے. جو زبانیں ہلی ہیں شاہ نجف کا صدقہ اللہ آپ کو زمانے میں کسی کا محتاج نہ کرے. بندہ سرکار جعفر صادق کے پاس گیا امام نے فرمایا جو بندہ ہماری فضیلت سن کر اش کر کے واہ واہ کر کے داد دے اللہ اس زمانے میں بھی اس کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا. پھر قبر میں وہ زبان نہیں ہلے گی. ہم 14 تشریف لائیں گے. اللہ سلامت رکھے. حسین کی ماں عزت عطا فرمائے.
ایسا نہیں ابتدائے مجلس ہے، رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ علی کا نام بلند ہے، علی کا نام ختم قرآن کا ثواب ہے، علی کا نام حلالی حرامی کی پہچان ہے، علی کا نام مومن منافق کی پہچان ہے۔ سینے کی طاقت لگاتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری۔ اللہ سلامت رکھے، حسین کی معزت عطا فرمائے۔ میں نے کہا ہے ملک جی، نبیوں میں، ولیوں میں، اماموں میں کوئی نہیں حسین جیسا۔ بے مثل ہے حسین، بے نظیر ہے حسین، اور پھر کریم اتنا ہے، حسین جیسا کریم بھی کوئی نہیں۔ ہر بندے کے دو اسم اکٹھے کیے جائیں پھر ایک شخصیت کا پتہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ غلام اکبر، غلام حسین، غلام اور حسین ملے تو ایک نام بنتا ہے۔ میں نے کہا ہے اکیلا ہے حسین، کوئی نہیں حسین جیسا۔ یہاں سے لے کر آخری ازادات تک اسی طرح جو تیرے اور میرے 14 معصوم ہیں ان کے بھی دو نام ہیں، دو اکٹھے کیے جائیں ایک شخصیت اور ایک ہستی کا پتہ دیتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، جس بندے کو 14 کے نام یاد ہیں، محمد مصطفیٰ اکیلے نبی، علی مرتضیٰ اکیلے علی، فاطمہ الزہرا جناب سیدہ، اللہ سلامت رکھے جنہوں نے سر جھکا کے جناب سیدہ کو سلام کیا ہے، حسن مجتبیٰ اکیلے حسن ابن علی، زین العابدین دو نام اکیلے امام زین العابدین، محمد باقر سرکار باقر، جعفر صادق سرکار صادق، علی رضا دو نام ایک امام رضا کا پتہ دیتے ہیں۔ موسیٰ کاظم، موسیٰ اور کاظم ملے تو 7ویں امام کا پتہ دیتے ہیں۔ محمد تقی دو نام ملے تو نام امام کا پتہ دیتے ہیں۔ جس بندے کو 14 کے نام یاد ہے، میں نے کہا ہے اکیلا ہے حسین۔ اسی طرح علی نقی دو نام ملے تو پھر ایک ہستی کا پتہ دیتے ہیں۔ حسن عسکری 11ویں امام کا نام ہے۔ محمد مہدی دو نام ملے، 14 کے نام بتائے ہیں۔ وہ بندہ جو ماں کی گود سے لے کر آج کے دن تک ذکر شبیت سنتا آ رہا ہے، بات اس بندے کے لیے ہے۔ میں نے کہا دو نام ملے پھر ایک ہستی کا پتہ دیتے ہیں، مگر اکیلا ہے حسین۔ ایسا نہیں تعداد کافی ہے، کہیں بندے شامل عبادت نہیں ہوئے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، خدا کی بارگاہ میں اعضاء و جوارے گواہی دیں گے، آنکھ گواہی دے گی میں نے دیکھا کیا ہے، کان گواہی دیں گے کہ میں نے سنا کیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں سب سے زیادہ پشیمان اور پریشان ہوگی اس بندے کی زبان، اور خدا کی بارگاہ میں اقرار کرے گی بار الہ اس بندے کے دل میں علی تھا مگر اس نے زبان سے علی علی نہیں کیا۔ سینے کی طاقت لگاتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اللہ سلامت رکھے، حسین کی معزت عطا فرمائے۔ میں نے کہا اکیلا ہے حسین، پھر ذات جلی نے نبیوں، ولیوں، اماموں کو اپنے اوصاف ذاتیہ سے وصف عطا کیے۔ میں نے کہا کوئی نہیں حسین جیسا، نہ نبیوں میں، نہ ولیوں میں، نہ اماموں میں۔ نام آدم تھا، اللہ نے صفی اللہ بنا دیا۔ نام حضرت نوح، اللہ نے نجی اللہ بنا دیا۔ میں نے کہا ذات جلی نے یہ جتنے نبیوں اور ولیوں کے اوصاف ہیں اپنے اوصاف ذاتیہ سے یہ وصف عطا کیے۔ نام موسیٰ، اللہ نے کلیم اللہ بنا دیا۔ نام حضرت عیسیٰ، اللہ نے روح اللہ بنا دیا۔ نام محمد مصطفیٰ، اللہ نے رسول اللہ بنا دیا۔ نام علی، اللہ نے ولی اللہ بنا دیا۔ میں نے کہا اکیلا ہے حسین۔ اسی طرح اس مالک نے 14 کو اوصاف ذاتیہ عطا کیے۔ فرمایا اخلاق چاہیے، سرکار رسالت مآب کی دہلیز پہ شجاعت چاہیے، امیر کائنات کی دہلیز پہ اگر حیا چاہیے، جناب سیدہ کے در پہ اگر سخی مرشد چاہیے، امام حسن کے در پہ اگر تمہیں عبادت کرنے کا شوق ہے، سرکار زین العابدین سے عبادت کے طریقے مانگ لینا۔ اگر علم چاہیے، باقر العلوم سے علم کی خیرات مانگ لینا۔ اگر سچا راہبر چاہیے، سرکار جعفر صادق کے در پہ چلے جانا۔
اگر زمانے کی مشکلات ہو مولا موسیٰ کاظم کے در پہ چلے جانا، اگر رزق چاہیے امام رضا کے در پہ چلے جانا، اگر طہارت و پاکیزگی چاہیے سرکار تقی آل محمد کے در پہ چلے جانا، اگر تقوی چاہیے امام علی نقی کے در پہ چلے جانا، اگر اللہ کی حیبت دیکھنی ہے پھر امام حسن عسکری کے در پہ چلے جانا، اگر تمہیں سچا سچا امام چاہیے پھر امام زمانہ کے در پہ۔ میں نے کہا اکیلا ہے حسین، کوئی نہیں حسین جیسا، کہ جتنی نبیوں کی صفات ہے جتنی ولیوں کی صفات ہے ان سب میں شامل ہے سیدہ کا بیٹا۔ توجہ چاہتا ہوں آپ، میں نے کہا کوئی نہیں نبیوں میں، کوئی نہیں ولیوں میں، کوئی نہیں اماموں میں، اکیلا ہے حسین۔ سرکار رسالت ماب کے نام پہ اخلاق ہے، سوال نہیں ہے، علی کے نام پہ شجاعت ہے، سوال نہیں ہے، سیدہ کے نام پہ حیا ہے، سوال نہیں ہے، امام حسن کے نام پہ حسن ہے، سوال نہیں ہے، سرکار زین العابدین کے نام پہ سجدوں کی خیرات ہے، سوال نہیں ہے، سرکار باقر العلم کے نام پہ علم کی خیرات ہے، سوال نہیں ہے، امام جعفر صادق صداقت کے بادشاہ ہے، نام پہ سوال نہیں ہے، امام موسیٰ قاضی الحاجات ہے مگر نام پہ سوال نہیں ہے، سرکار امام رضا رزق بانٹتے ہیں، نام پہ سوال نہیں ہے، امام محمد تقی تقوی کے بادشاہ ہے مگر نام پہ سوال نہیں ہے، سرکار علی نقی طہارت و پاکیزگی کے بادشاہ ہے مگر نام پہ سوال نہیں ہے، امام حسن عسکری اللہ کی حیبت کے وارث ہے مگر نام پہ سوال نہیں ہے، سرکار امام زمانہ امامت کے وارث ہے مگر نام پہ سوال نہیں ہے۔ وہ بندہ جب بھی رزق کھاتا ہے اگر یہ بات کرتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو گلی اور چوک میں در در پہ فقیر کی سیل پہ نگاہ رکھنا، 14 کے نام پہ سب کچھ ہے مگر سوال نہیں۔ اکیلا ہے حسین جس کے نام پہ ملنگ بھی صدا دیتا ہے، نظر اللہ نیاز حسین ابن علی۔ اللہ سلامت رکھے، حسین کی معزت عطا فرمائے۔ کوئی نہیں حسین جیسا، بے مثل ہے حسین۔ ذاکر کی مجلس رسول کی بیٹی، ان کی محنت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اب میرے ساتھ تھوڑا سا ذاکر بننا۔ کوئی نہیں حسین جیسا، 3 دن کا پیاسا پھر بھی حسین، بے کفن کہو نا پھر بھی حسین، بے دفن پھر بھی حسین، بہن 70 قدم پہ پھر بھی حسین، اگر صغیر کی لاش اٹھائے پھر بھی حسین، اگر جوان کی لاش اٹھائی تو اللہ تمہارا پرسہ قبول کرے، حسین کی ماں دنیا کا کوئی غم نہ دے۔ کسی نبی امام کی، میں بڑی ذمہ داری سے یہ لفظ کہہ رہا ہوں، مٹی میں شفا نہیں، اگر شفا ہے تو پھر بھی حسین۔ کسی معصوم کی قبر کا کفن نہیں، اگر کفن ہے پھر بھی حسین۔ ان آنکھوں سے، برستی ہوئی آنکھوں سے مومن اور کچھ نہیں، مجلس شبیر میں 3 چیزیں ضرور مانگ کے جایا کر۔ امام حسین سے 3 سوال ضرور کیے کر۔ کون سے سوال؟ کون مظلوم ہماری قبر میں خاک شفا ہو، ہمارے بدن پہ کفن کربلا ہو، جب ہم دنیا سے اٹھیں ہمیں شفا دے حسین ابن علی۔ یہ سوال حسین سے ضرور مانگ کے جایا کر۔ میں نے کہا اکیلا ہے حسین، کسی نبی امام کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائے گئے۔ اللہ تمہارا پرسہ قبول کرے۔ 70 قدم پہ بہن قرآن سر پہ رکھ کے کہتی رہی، نمار میرا کوئی نہیں حسین کے علاوہ، اور چند قدموں کے فاصلے پہ بیٹی قاتل کی منتیں کرتی رہی۔ اللہ تمہارا پرسہ قبول کرے۔ ذاکر جب بھی، میں عزتدار ذاکروں کے ممبر حوالے کروں، جب بھی ذاکر علی اکبر کی شہادت پڑھے تو رو نہ سکے، سر نیچے کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ ذاکر علی اکبر کی شہادت پڑھے، تمہیں رونا نہ آئے، سر نیچے کر کے گناہوں کی معافی مانگنا۔
ذاکر کربلا کے شہداء کی شہادت پڑھے، عباس کے کٹے بازو پڑھے، تمہیں رونا نہ آئے سر نیچے کر کے گناہوں کی معافی مانگنا، مگر ذاکر جب بھی علی کی بیٹیوں کے پردے کی بات کرے سر نیچے کر کے اتنا تو ضرور سوچا کر، اتنی جو بڑی پردہ دار تھی شرابی کے دربار میں، اللہ تمہارا پرسہ قبول کرے، حسین کی ماں دنیا کا کوئی غم نہ دے۔ میں نے 2 جملے کہنے ہیں، ممبر بھائیوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ کتنا بڑا غریب ہے حسین، جو باپ کا قاتل وہی بیٹی کا قاتل، تو اللہ تمہارا پرسہ قبول کرے۔ امام سجاد سوال کرتے تھے، مدینے میں جو بھی آتا تھا سید سجاد جہاں شمر کا ظلم بتاتے، اللہ تمہارا پرسہ قبول کرے، حسین کی ماں دنیا کا کوئی غم نہ دے۔ سید سجاد جہاں اکبر کی جوانی کو روتے، رونے والوں کو عزاداروں کو کہتے، بین سکینہ کے سوالوں نے میں سجاد کی داڑھی کو سفید کر دیا۔ ایک رونے والا امام کو پرسہ دینے والا نام تاریخ نے ابن منظر لکھا ہے، جیسے مدینے میں پہنچا سید سجاد کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، مولا اتنے جو دکھے سوال تھے، کیا کوئی ایک سوال مجھے بتا سکتے ہیں؟ امام کہتا ہے، اگر تو نے سوال کر ہی دیا ہے پھر اپنے جگر پہ ہاتھ رکھ، میں سجاد تجھے ایک سوال بتاتا ہوں۔ شام کا بازار تھا، ناچنے والے ناچ رہے تھے، لوگوں کے ہاتھ میں شراب کے جام تھے، اتنے میں میرے دامن میں ایک ہاتھ آیا، میں سید سجاد نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کان زخمی تھے، رخساروں سے لہو جاری تھا۔ 4 سال کی بہن سکینہ، بندہ بڑا امیر ہے جو مجلس شبیر میں آئے نہیں کر سکتا، میری 4 سال کی بہن پیچھے کھڑی تھی اور کہتی ہے، بھیا سجاد اس شمر کو کہو میرے رخساروں پہ مارے پر ایک مجھ پہ ظلم نہ کرے۔ میں نے کہا بہن سکینہ کون سا ظلم؟ کہتی ہے، بھیا سجاد جب بھی یہ مجھے منہ پہ مارتا ہے اور میرے چچا عباس کے سر کی طرف منہ کر کہتا ہے بلا غازی کو، جب یہ اتنا کہتا ہے میرے چچا کا سر گھوڑے کی گردن سے کبھی زمین سے اٹھتا ہے اور کبھی زمین پہ گرتا ہے۔ بارے الہ غریب امیر کی بیٹی کے گھر کو آباد فرما۔